بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گوسپ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں جناب شیث علیہ السلام کو بحکم خدا اپنا وسیع اور جانشین بنا کر جن و انس پر حاکم بنا دیا اور زمین کی ملکیت اور حکومت ان کے سپرد کر دی۔ حضرت آدم کی وفات کے وقت ان کی نسل 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ان 40,000 میں جناب شیث علیہ السلام سب سے زیادہ لائق، فائق، عالم، فاضل، عبادت گزار اور متقی تھے، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین بنایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انتقال سے چند روز قبل اپنی تمام اولادوں کو جمع کر کے انہیں ہدایت کی اور خصوصی طور پر کہا کہ میں شیث کو بحکم خدا خلیفہ ارض بنائے جاتا ہوں، تم ان کی پوری پیروی کرنا اور کسی طرح کی مخالفت نہ کرنا اور قابیل کی اولاد سے میل جول پیدا نہ کرنا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تکفین سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہمراہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل جب ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اولاد آدم سے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے والد کی وصیت پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہاں تک کہ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 150 سال کی ہوئی تو جناب انوش پیدا ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے خرمے کی کاشت کی اور صدقہ نکالا۔ خدا نے چونکہ آپ کو مبعوث برسالت فرمایا تھا، اس لیے آپ پر صحائف کا نزول شروع ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ پر 235 صحیفے نازل ہوئے جن کے ذریعے سے آپ دلائل وحدانیت اور تعلیم کے فرائض اور احکامات بیان فرمایا کرتے تھے، فرزند آدم کو تعلیم دیتے تھے، عبادت خدا کی طرف انہیں مائل کرنے کی کوشش کرتے، مکہ میں رہتے تھے، حج اور عمرہ بجا لایا کرتے تھے۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مبعوث برسالت ہوئے۔ تاریخ میں حضرت شیث علیہ السلام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ملتا ہے کہ مخلص دوست بھائی سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اسے میراث کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا، انوش کو بحکم خدا اپنا وصی مقرر کیا اور زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنی قوم کو تقوی اور عمل صالحہ کی ہدایت کرتے۔ وہ ایسے ہو گئے تھے کہ ہر وقت تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہتے۔ ان میں نہ بغض تھا، نہ حسد تھا، نہ آپس میں دشمنی تھی، نہ تہمت ترازی تھی، نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ کسی قسم کی ان میں برائی تھی۔ وہ جب بھی قسم کھاتے تھے خون حابیل کی کھاتے تھے۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو طلب فرمایا، ان کو دعائیں دی اور خون قابیل کی قسم دے کر کہا کہ تم لوگ اس مقدس پہاڑ سے نیچے نہ اترنا، اور کہا کہ میرے بعد امور دین دنیا کو نہایت خوبصورتی سے سر انجام دینا اور تابوت آدم کی حفاظت کرنا، ان کے تابوت کے قریب نمازیں پڑھتے رہنا اور حمد خدا کرتے رہنا۔ اس کے بعد آپ نے حکم خدا سے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر منگل کے دن آپ نے وفات پائی۔ حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کے بعد جناب انوش نے غسل اور کفن سے فراغت حاصل کی، نماز پڑھ کر ان کی میت حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کینان تک سبھی دین اسلام کی تبلیغ کرتے چلے آئے، یہاں تک کہ کینان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام مہالیل رکھا گیا۔ خداوند عالم نے آپ کو ایسے حسن و جمال سے آراستہ کیا تھا کہ اس کی مثال دنیا میں نہ تھی۔ ان کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کے چہرے کو اچھی طرح دیکھ نہ سکتے تھے، اس لیے وہ ہر وقت اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہتے تھے۔ مغرب سے مشرق تک ان کے حسن کا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ بے شمار حضرات ان کو مسلسل دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور تحفے تحائف لایا کرتے تھے۔ ہر آنے والا ان کے جاہو چشم اور قدرتی جلال کو دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت مہالیل کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد جو لوگ آتے تھے وہ بڑے مایوس ہو کر واپس چلے جاتے تھے، اور جو نذرانے لاتے تھے وہ بھی واپس لے جاتے تھے۔ ایک دن شیطان نے اولاد مہالیل علیہ السلام سے کہا کہ لوگ تم سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان لوگوں کو تسلی دے سکے جو مجھے دیکھنے آتے ہیں اور مجھے نہ پا کر رنجیدہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے شیطان سے جو انسانی صورت میں تھا پوچھا کہ اب ہم اس کا کیا علاج کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تم ایک صورت مہالیل علیہ السلام کی شکل بنا کر اپنے گھر میں رکھو اور اس پر نقاب ڈال دو،
تاکہ جب لوگ آئیں تو ان کی زیارت کر لیا کریں اور مطمئن ہو کر واپس جائیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ حضرت مہالیل علیہ السلام تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر فرزندان مہالیل علیہ السلام خوش ہو گئے اور اس سے کہا کہ اس کام میں تم ہماری مدد کرو۔ اس نے کہا میں تیار کرا دوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ پھر اس نے پتھر کا ایک سٹیچو بنا دیا اور اس کے چہرے پر نقاب ڈال دی۔ اس کے بعد لوگ آتے، زیارت کرتے اور چلے جاتے۔ کئی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن شیطان نے یہ اندازہ لگا کر کہ اب لوگ اس سلسلے کی بنیاد سے بے خبر ہو گئے ہیں، موجودہ عہد کے بزرگوں سے کہنے لگا کہ آپ لوگ اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے آباء و اجداد ہمیشہ پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے کہنے میں آ کر بت پرستی شروع اور اس طرح بت پرستی پھیل گئی۔ حضرت مہالیل علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یر کی عمر جب 162 سال کی ہوئی تو جناب ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد ان کا ایک جگری دوست جو بہت ہی زیادہ غمگین ہوا، شیطان نے جب اسے بہت زیادہ پریشان پایا تو پوچھا کہ تم کس وجہ سے سخت رنجیدہ ہو؟ اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کا غم ہے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا کہنے لگا میں تمہارا ایسا بندوبست کر دیتا ہوں کہ تمہیں سکون رہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو شیطان نے فوراً جناب ادریس علیہ السلام کی شکل کا ایک بت بنا دیا اور کہا کہ اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھ لو، جب دل زیادہ گھبرائے تو اس سے تسلی حاصل کرو۔ انہوں نے منظور کر لیا۔ جب حضرت ادریس کے اس دوست کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے سامنے چھپے ہوئے بت کو ظاہر کیا اور سب سے کہا کہ ادریس خود اور ان کا یہ دوست دونوں بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس سبب سے ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے تو بہت اچھے رہو گے۔ شیطان جو انسان کی صورت میں تھا اور ایک مقدس شکل ظاہر کیے ہوئے تھا، اس کے کہنے میں وہ لوگ آ گئے اور سب نے حضرت ادریس علیہ السلام کا بت بنا کر اپنے اپنے گھروں میں نصب کر لیا۔ اس طرح بت پرستی کو مزید فروغ حاصل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان کے 4 اصحاب جو کہ مستجاب الدعوات تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثہ نے ان کے بت بنا کر شیطان کے تعلیم کے مطابق گھروں میں رکھ لیا۔ جب ان کی اولاد در اولاد پیدا ہوئی اور وہ حقیقت حال سے بے خبر رہی تو شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ سب لوگ ان بتوں کو پوجتے رہے۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ پتھر کے خدا بھی پانی میں بہہ گئے۔ پھر اختتام طوفان نوح پر شیطان نے ان سب کو تلاش کر کے باہر نکالا اور انہیں عرب کے قبائل میں تقسیم کر دیا اور اچھی طرح انہیں سمجھا دیا کہ عہد ادریس میں یہی بت پوجے جاتے تھے، یہی دانا اگاتے ہیں، یہی پانی برساتے ہیں، یہی موت و حیات کے مالک ہیں۔ اگر اپنا مستقبل شاندار بنانا چاہتے ہو تو ان کی پرستش کرو۔ چنانچہ سب نے تسلیم کر لیا اور قبائل عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد ان کی تمام امت گمراہ ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد گمراہی کی وجہ سے عذاب کا نزول ہوا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب یرد علیہ السلام کی عمر جب 162 سال ہوئی تو جناب ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے یہاں بہت ساری لڑکیاں بھی پیدا ہوئی تھیں، لیکن ان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جناب ادریس تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق تمام ذمہ داران اپنے جانشینوں کو ہدایت کرتے چلے آئے کہ پہاڑ سے اتر کر اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرنا اور جس میں آدم علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہنا۔ جناب یزد حسب دستور سابق اپنے آباء و اجداد کے ارشاد کے مطابق اسی پر عمل کرتے رہے اور پوری کوشش کرتے رہے کہ کوئی بھی پہاڑ سے اتر کر وسعت ارضی میں اولاد قابیل سے میل جول پیدا نہ کرنے پائے۔ لیکن جب ان کی عمر 500 سال کی ہوئی تو اولاد شیس نے عہد معاہدہ سب توڑ دیا اور پہاڑ سے اتر کر آبادی میں آ گئے اور انہوں نے قابیل کی لڑکیوں سے گھل مل کر باپ دادا کے سارے فرمان بھلا دیے۔ ان لوگوں نے پہاڑ سے اتر کر اولاد قابیل سے میل جول کیا، جس کا سبب یہ ہوا کہ ابلیس نے اولاد قابیل میں سے 2 آدمیوں کو منتخب کر کے خوب گانا بجانا سکھایا اور ہر قسم کے آلات لہو لب بنانے میں ماہر کر دیا۔ پھر ان سے کہا کہ بہت سے لوگوں کو لے کر ابو قبیس کے دامن میں جاؤ اور گاؤ بجاؤ اور رقص کرو۔ چنانچہ یہ لوگ بہت سے آدمیوں کو لے کر دامن کوہ میں پہنچے
اور اپنا کام شروع کر دیا۔ جب اولاد شیث علیہ السلام نے ان کی آوازیں سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے اور یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب جناب یرد کو ان کے عزائم معلوم ہوئے تو انہوں نے سب کو بلا کر روکنا چاہا، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ تو جناب ادریس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سنو، جو میرے باپ کا فرمان نہ مانے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو نظر انداز کر کے زمین پر اترے گا، ہم اسے دوبارہ پہاڑ پر چڑھنے نہیں دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے ایک نہ سنی اور نہ اترنے سے انکار کیا۔ بالآخر وہ پہاڑ سے اتر کر قابیل کے لڑکوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ہر قسم کی غلط کاریوں میں مبتلا ہو کر دین و ایمان کھو بیٹھے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔